السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جو قدیم مساجد ہیں، جو پرانی مسجدیں ہیں، عموماً ان مساجد کے اندر، ان مسجدوں کے درمیان میں کالم اور ستون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مسجد جب زیادہ کشادہ ہوتی ہیں، وسیع ہوتی ہیں، تو درمیان میں کالم ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، درمیان میں ستون بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ان کالمز کے درمیان، ان ستونوں کے درمیان سب بنانا چاہیے یا سب بنانا نہیں چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جن مساجد کے اندر اس طرح درمیان میں کالمز بنے ہوئے ہیں، ستون بنے ہوئے ہیں، تو جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر جگہ وسیع ہیں، یعنی اگر کالم کے درمیان صف نہیں بناتے ہیں تب بھی جگہ کافی ہو جاتی ہے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، تو پھر کالمز کے درمیان سب بنانا مکروہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد کے اندر اور جگہ ہیں، مسجد کشادہ ہیں، اگر کالمز کے درمیان اگر ہم سب نہیں بناتے ہیں تب بھی مصلیوں کے لیے جگہ کافی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کالمز کے درمیان پھر صف نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ نماز میں جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفوں کو منقطع نہ کیا جائے، یعنی کاٹا نہ جائے، صفوں کو متصل کیا جائے، ملا کر کھڑا ہوا جائے، یعنی مل کر کھڑے ہوں، صفوں کو درمیان سے کاٹے نہ، درمیان سے توڑے نہ، تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم کالمز کے درمیان اگر صف بناتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ جہاں پر کالمز ہیں وہاں پر سب منقطع ہو جائیں گی، سب درمیان سے ٹوٹ جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جن مسجدوں کے اندر کالمز ہیں اور وہ مسجد کشادہ ہیں، وسیع ہیں، اگر مصلیوں کے لیے جگہ کافی ہو جاتی ہے صف نہ بنانے کی صورت میں بھی، تو اتنی ایک صف چھوڑ دے اور اس کے پیچھے ایک لمبی صف ملا کر پوری متصل صف بنائی جائے، اس طرح سے سب کو کاٹ کر نہ بنایا جائے۔ لیکن اگر مسجد تنگ ہے، جگہ تنگ ہے، یا پھر مسجد بڑی ہے لیکن مصلیوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے کہ مصلیوں کے لیے جگہ کافی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں جیسے عموماً جمعہ کے روز ہوتا ہے، عیدین کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ مصلیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور جو جگہ ہے مسجد میں وہ کافی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پھر کالمز کے درمیان بھی سب بنا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے موقع پر یعنی جگہ کی قلت اور جگہ کی کمی کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی بنا پر اگر سب بناتے ہیں تو اس کو مکروہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ اگر کوئی انفرادی یعنی تنہا اگر کوئی دو کالمز کے درمیان مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہوں گی۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ساری تفصیلیں ہیں، یہ اس صورت میں ہیں جبکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہو۔ انفرادی اگر نماز پڑھ رہا ہے، تنہا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو کالمز کے درمیان بھی نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔